فریحہ جو کہ اس بار پکا ارادہ کر چکی ہے کہ وہ عالیہ اور واسع کا گھر خراب کر کے ہی رہے گی اور ان دونوں کو الگ کروا دے گی، کیونکہ اس بار واسع نے سارے آفس کے سامنے فریحہ کو ڈانٹا ہے اور فریحہ سوچ چکی ہے کہ میں اپنی یہ بے عزتی کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ تو اس بار وہ عالیہ کے سامنے جائے گی اور اس سے دوبارہ فرینڈ شپ کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے اپنا انٹروڈکشن بھی کروائے گی کہ میں وہی ہوں جو آپ سے مری میں ملی تھی۔ تو یہاں پر عالیہ بھی اس سے ملنے جلنے لگے گی، اس سے فرینڈ شپ کر لے گی، کیونکہ یہاں پر عالیہ کو تو نہیں پتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے واسع محبت کرتا تھا، لیکن آگے چل کر عالیہ کے سامنے جلد ہی یہ سچائی آنے والی ہے اور اسے واسع کے آفس میں ہی کوئی بتا دے گا کہ فریحہ اس سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ واسع اور آپ کی ڈائیورس کروا کر واسع سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر تو یہ سننے کے بعد عالیہ کے پیروں تلے تو زمین ہی نکل جائے گی، کیونکہ وہ تو واسع پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ اور دوسری طرف نوشین جو کہ اس بار عالیہ کو دھمکی دے ہی دیتی ہے کہ مجھے نا بچوں کا بہت زیادہ شوق ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے نہ ہوں، تو یہاں پر مجبوراً مجھے واسع کی دوسری شادی کروانی پڑے گی۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے عالیہ جو کہ اپنی کسی شاپنگ کرنے کے بعد مال سے نکلتی ہے تو فریحہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ ہائے آپ کیسی ہیں، میں وہی ہوں جو آپ سے مری میں ملی تھی۔ تو یہاں پر عالیہ بھی اسے پہچان ہی جائے گی اور فریحہ اسے ملنے کا کہے گی اور اسے فرینڈ شپ کرنے کی آفر کرے گی، تو یہاں پر عالیہ بھی اس کی فرینڈ بن جائے گی۔ اور پھر آگے چل کر واسع کو جب اچانک فریحہ اور عالیہ کی فرینڈ شپ کا پتہ چلے گا تو وہ بھی ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ فریحہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے عالیہ کے دل میں میرے لیے شک پیدا ہو جائے۔ اور دوسری طرف عالیہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ واسع کی ماں نے اسے واسع کی دوسری شادی کی دھمکی دی ہے، اس لیے وہ واسع سے بات کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ واسع میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ہماری شادی کو کافی مہینے گزر چکے ہیں اور مجھے ابھی تک گڈ نیوز نہیں ہوئی، تو مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہمارے بچے نہ ہوئے تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے یا دوسری شادی کر لیں گے؟ لیکن واسع اسے یقین دلاتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی بنا پر نہیں چھوڑنے والا۔ اور دوسری طرف فضا جسے سلطان کے ارادوں کا پتہ چل چکا ہے وہ اکرم سے کہہ دیتی ہے کہ اگر تم نے سلطان کے ساتھ بزنس کیا یا اسے کبھی بھی آئندہ میرے سامنے لے کر آئے تو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی تمہارے رشتے کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ کیا فضا کیا کہہ رہی ہو تم، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں اکرم یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میری بات کو بالکل بھی مذاق میں مت ڈال دینا۔ تو یہاں پر اکرم کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جب گھر واپسی آتا ہے تو یہ بات واسع سے بھی شیئر کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے نا سلطان بھائی، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ میرے سپورٹس بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو واسع بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، دیکھو اکرم جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سلطان تمہارے ساتھ اتنا لائل ہے کہ وہ تمہارے بزنس میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دے۔ تو دوستو ڈرامے کی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔